اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 10 جمادی الثانیہ 1443 ہجری، 14 جنوری 2022 عیسوی، 30 گتے پوس 2078 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ انصر نیپالی کے کلام اور انہی کی آواز میں ایک نظم سماعت فرمائیں۔ بعدہ ایک حمد شریف سماعت فرمائیں۔ کا چہرہ آشکارا ہے سحر کے نور سے، بچوں کا چہرہ آشکارا ہے، نماز فجر کی برکت سے قسمت کو سنوارا ہے، کبھی بھولے سے مت کرنا رسول اللہ کے گستاخی، کبھی بھولے سے مت کرنا رسول اللہ کے گستاخی، نبی پاک کی عظمت پہ مر جانا گوارا ہے، نبی پاک کی عظمت پہ مر جانا گوارا ہے، بلائے ناگہانی جب بھی میرے گھر میں آئی ہے، بلائے ناگہانی جب بھی میرے گھر میں آئی ہے، نگاہو دل بچھا کر صرف یا ربی پکارا ہے، نگاہو دل بچھا کر صرف یا ربی پکارا ہے، جسے بحر حوادث کا ہو خطرہ ساتھ مت آئے، جسے بحر حوادث
حوادث کا ہو خطرہ، ساتھ مت آئے ہماری، راہ میں موج بلا کا تیز دھارا ہے ہماری، راہ میں موج بلا کا تیز دھارا ہے۔ یعنی یہاں پر قدم قدم بلائیں ہیں، وہ ہمارا ساتھ نہیں دے پائے گا ایمان و عمل کے لیے۔ جہاں دیکھو وہاں مکر و دغا کی ابتلائیں ہیں، جہاں دیکھو وہاں مکر و دغا کی ابتلائیں ہیں، امیر شہر کے برتاؤ سے دل پارا پارا ہے، امیر شہر کے برتاؤ سے دل پارا پارا ہے، سحر کے نور سے بچوں کا چہرہ آشکارا ہے۔ ایک مثالی تربیت سے، اے حسن بے قرار لے جا قرارے جان و دل میرا، اے حسن بے قرار لے جا قرارے جان و دل میرا، تمہارا نام ہی مجھ بے سہارے کا سہارا ہے، تمہارا نام ہی مجھ بے سہارے کا سہارا ہے، کٹے گی کیسے یا رب زندگی، کٹے گی کیسے یا رب زندگی، رحم و کرم کر دے، کٹے گی کیسے یا رب زندگی، رحم و کرم کر دے، غریبی کی وجہ سے آج عنصر غم کا مارا ہے، غریبی کی وجہ سے آج عنصر غم کا مارا ہے، سحر کے نور سے بچوں کا چہرہ آشکارا ہے، نماز فجر کی برکت سے قسمت کو سنوارا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام السلفی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے عورتوں کے امتیازی مسائل و قوانین، حکمتیں اور فوائد۔ تو لیجئے ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة وأطعنا الله ورسوله۔ وقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ لائق تعریف وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا،
اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے عورتوں کے امتیازی مسائل و قوانین، حکمتیں اور فوائد۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اسلام سے قبل عورت کی جو حالت تھی محتاج وضاحت نہیں، اہل علم اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اسلام نے اسے قارئ مذلت سے نکالا اور عزت و احترام کے مقام پر فائز کیا۔ وہ وراثت سے محروم تھی، اسے وراثت میں حصے دار بنایا۔ نکاح و طلاق میں اس کی پسندیدگی و ناپسندیدگی کا قطعاً کوئی دخل نہ تھا۔ اسلام نے نکاح و طلاق میں اسے خاص حقوق عطا کیے۔ اسی طرح اسے تمام وہ تمدنی و معاشرتی حقوق عطا کیے جو مردوں کو حاصل تھے۔ عورت کی بابت اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہیں: عورت کے شرف و وقار کے تحفظ کے لیے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ: نمبر 1، بحیثیت انسان کے عورت بھی مرد ہی کی طرح انسانی شرف و احترام کی مستحق ہے۔ اس لحاظ سے مرد و عورت کے مابین کوئی فرق نہیں۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو خلقکم من نفس واحدہ سورہ نساء آیت نمبر 1، تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال، سنن ابی داود، کہ عورتیں مردوں ہی کی ہم جنس ہے۔ شقیقہ کا مطلب ہے پیدائش اور طبیعت میں یکساں ہونا۔ چنانچہ امام خطابی رقم طراز ہیں کہ ای نظائرہم وامثالہم فی الخلق والطباع فکأنہن شققن من الرجال، کہ عورتیں پیدائش اور طبی اوصاف میں مردوں ہی کی طرح ہیں، گویا کہ وہ مردوں ہی سے نکلی ہوئی ہیں۔ یوں اسلام نے عورت کے بارے میں اس تصور کو کہ عورت مرد کے مقابلے میں ذلیل و حقیر مخلوق ہے باطل قرار دیا، اور واضح الفاظ میں صراحت کر دی کہ تکریم آدمیت اور شرف انسانیت کے لحاظ سے مرد و عورت میں فرق روا نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، اسی بنیاد پر اسلام میں وجہ فضیلت اور وجہ ذلت یہ نہیں ہے کہ فلاں مرد ہے اس لیے افضل ہے اور فلاں عورت ہے اس لیے ذلیل ہے، بلکہ شرف و فضل کا معیار ایمان و تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت نمبر 49، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس نقطے کو قرآن کریم نے کھول کر بیان فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97، کہ جس کسی نے بھی چاہے وہ مرد ہو یا عورت عمل صالح کیا اس حال میں کہ وہ مومن ہے تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے
اور ان کے بہترین عملوں کا ضرور بدلہ دیں گے۔ ایک اور مقام پر فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 195، کہ میں تم میں سے کسی کا عامل کا عمل ضائع نہیں کروں گا بلکہ بہترین بدلہ دوں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور اس مفہوم کو سورہ احزاب میں تفصیل سے بیان کیا، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35، کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، راست گو مرد اور راست گو عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہے۔ غرض ایمان اور اعمال صالحہ جو فلاح ابدی کے ضامن ہیں، ان میں مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ جو بھی اپنی سیرت و کردار کو اس سانچے میں ڈھال لے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا، اور جو اس ایمان و عمل صالح سے محروم ہوگا وہ مستحق عذاب ہوگا، قطع نظر اس بات سے کہ اس کا تعلق صنف ذکور سے ہے یا صنف اناث سے ہے۔ اسلام سے قبل لڑکی کی ولادت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ بعض درندہ صفت لڑکی کو زندہ درگور تک کر دیتے تھے۔ زمانے جاہلیت کے لوگوں کے اس رویے کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58 اور 59، کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی نوے سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ مارے غم اور افسوس کے سیاہ ہو جاتا ہے، اور دل میں وہ گھٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس خبر کو برا سمجھتے ہوئے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت کو برداشت کرے یا اس کو مٹی میں دبا دے۔ نمبر 3، اسلام نے ان کی اس رویے کی سخت مذمت کی اور بچیوں کو اس طرح زندہ درگور کرنے سے یہ کہہ کر منع فرمایا کہ اگر کسی نے اس فعل شنی کا ارتکاب کیا تو اس سے بارگاہ الہی میں باز پرس ہوگی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 8 اور 9۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لڑکے کے مقابلے میں لڑکی کو حقیر سمجھنے اور اسے زندہ درگور کرنے کی مذمت بیان فرمائی، اور بچیوں کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت کے فضائل بیان فرمایا من كانت له انثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها قال يعني الذكور ادخله الله الجنة، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5146، کہ جس کے ہاں لڑکی ہوئی اس نے اسے زندہ درگور نہیں کیا، نہ اسے حقیر سمجھا اور نہ لڑکے کو اس پر ترجیح دی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور فرمایا من عال 3 بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5147، کہ جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کی، ان کی شادیاں کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ اس طرح ہیں 3 اخوات او 3 بنات او ابنتان او اختان، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5148، کہ جس نے 3 بہنوں یا 3 لڑکیوں یا 2 لڑکیوں یا 2 بہنوں کی پرورش کی اس کے لیے جنت ہے۔
اس مفہوم کی متعدد روایات کتب حدیث میں موجود ہیں جن میں لڑکیوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسلام کی انہی تعلیمات و ہدایات کا نتیجہ ہے کہ بہت سے گھرانوں میں گرچہ جہالت کی وجہ سے لڑکیوں کی پیدائش پر کراہت کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن جہاں تک ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا تعلق ہے، کسی بھی مسلم گھرانے میں اس میں کوتاہی نہیں کی جاتی اور بچیوں کو شہزادیوں کی طرح پالا اور رکھا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں عورت کی 4 حیثیتیں ہیں۔ وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی اور کسی کی ماں ہے۔ اسلام نے ان 4 حیثیتوں میں اس کی عزت و احترام کی تلقین و تاکید کی ہے۔ بیٹی اور بہن کی حیثیت سے اس کی تعلیم و پرداخت کا مختصر ذکر تو آیا، بحیثیت بیوی کے اس کے لیے جو تعلیم دی گئی ہے وہ اس آیت سے واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان مودت و رحمت پیدا فرما دی۔ اس آیت کریمہ میں ایک تو عورت کو مرد کے لیے وجہ تسکین بتلایا جس سے اس کی اہمیت و عظمت واضح ہے، دوسرے دونوں صنفوں کے تعلق کی نوعیت کو واضح کیا کہ ان کے مابین کشاکش اور تناؤ کی بجائے الفت و محبت اور شفقت و رحمت کا رشتہ قائم ہونا اور رہنا چاہیے۔ ایک دوسرے مقام پر عورت کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اس طرح کی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19۔ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تب بھی ان سے نباہ کرو، ہو سکتا ہے کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ خیر کثیر پیدا فرما دے۔ ایک اور مقام پر عورت کے حقوق کا ان الفاظ میں ذکر فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228، کہ ان عورتوں کے لیے مردوں پر معروف کے مطابق وہی حقوق ہیں جو عورتوں پر مردوں کو ایک کے لیے عائد ہوتے ہیں۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو بڑی تاکید فرمائی ہے، فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلی، جامع ترمذی حدیث نمبر 2612۔ کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر اور اپنی بیوی بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہو، اور فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1977، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ ایک اور روایت میں اس کو یوں بیان فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، سنیں ابن ماجہ حدیث نمبر 1978، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم باتیں اپنی امت کو ارشاد فرمائیں ان میں ایک یہ بھی تھی استوصوا بالنساء خیرا فإنہن عندکم عوان، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1851، کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وہ تمہارے پاس اسیر قیدی ہیں۔ ایک موقع پر کچھ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے خاوندوں کی شکایتیں کی تو آپ نے ایسے مردوں کی بات فرمایا فلا تجدون اولئک خیارکم، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1985، کہ ان لوگوں کو تم اپنے میں بہتر نہیں پاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں نیک عورتوں کو بہترین متاع قرار دیا گیا ہے، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 1469۔ ماں کی حیثیت سے اسلام میں عورت کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی بڑی تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے حمل کی مدت پوری کی اور اس کا دودھ چھوڑانا 2 سال میں ہے، یہ اس لیے کہ وہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرے۔
दूसरी जगह फरमाया वस्सैना इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा, सूरह हक़ाफ़ सूरह नंबर 46 आयत नंबर 15। कि हमने इंसान को वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की है। उसकी माँ ने उसे मुशक्क़त के साथ हमल में रखा और मुशक्क़त व तकलीफ़ के साथ उसको जना। इन दोनों आयात में गरचे वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म और उसकी ताकीद की गई है, लेकिन माँ का जिक्र जिस अंदाज में हुआ है और हमल व विलादत की तकलीफ़ का बतौर ख़ास जिस तरह जिक्र किया गया है, इससे मालूम होता है कि माँ का हक़ बाप से कई गुना ज़्यादा है। और हदीस से भी इसकी तायद होती है। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा, मन अहक़्क़ुन नासि बिहुस्नि सहाबती, क़ाल उम्मुक, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल सुम्मा उम्मुक, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल सुम्मा उम्मुक, क़ाल सुम्मा मन, क़ाल सुम्मा अबूक। सही बुखारी हदीस नंबर 5971, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2548। मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया कि तुम्हारी माँ। उसने पूछा फिर कौन? आपने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने फिर पूछा फिर कौन? आपने फरमाया तुम्हारी माँ। उसने कहा फिर कौन? आपने जवाब में फरमाया फिर तुम्हारा बाप। इस हदीस में 3 मरतबे माँ के साथ हुस्न सलूक करने की ताकीद फरमाने के बाद चौथी मरतबे बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया है। इसकी वजह उलमा ने ये लिखी है कि 3 तकलीफ़ें ऐसी हैं जो सिर्फ माँ बर्दाश्त करती है, बच्चे के बाप का उसमें हिस्सा नहीं। एक हमल की तकलीफ़ जो 9 महीने औरत बर्दाश्त करती है। दूसरी वज़े हमल जचकी की तकलीफ़ जो औरत के लिए मौत व हयात की कशमकश का एक जाँ गुसल मरहला होता है। तीसरी रज़ा दूध पिलाने की तकलीफ़ जो 2 साल तक मुहीत है। बच्चे की शीरखारगी का ये ज़माना ऐसा होता है कि माँ रातों को जाग कर भी बच्चे की हिफाजत व निगहदाश्त का मुश्किल फरीज़ा अंजाम देती है। इस दौरान बच्चा बोल कर न अपनी ज़रूरत बतला सकता है, न अपनी किसी तकलीफ़ का इजहार ही कर सकता है। सिर्फ माँ की ममता और उसकी बेपनाह शफ़क़त और प्यार ही उसका वाहिद सहारा होता है। औरत ये तकलीफ़ भी हंसी खुशी बर्दाश्त करती है। ये 3 मौक़े ऐसे हैं कि सिर्फ औरत ही उसमें अपना अजीम किरदार अदा करती है और मर्द का उसमें हिस्सा नहीं। इन्हीं तकालीफ का एहसास करते हुए शरीयत ने बाप के मुकाबले में माँ के साथ हुस्न सलूक की ज़्यादा ताकीद की है। शादी से कबल और शादी के बाद। शादी से कबल उसकी तालीम व पर्दाख्त की फजीलत और शादी के बाद औरत से हुस्न माशरत की ताकीद के बारे में बातें आ चुकी है, लेकिन औरत के लिए 2 मरहले उसकी ज़िंदगी में बड़े अहम मोड़ की हैसियत रखते हैं। एक मरहला शादी से कबल रिश्ते इज़्दिवाज से इंसलाक में उसकी पसंद और नापसंद का मसला है, और दूसरा मसला वो है कि शादी के बाद अगर खाविन सही किरदार का साबित ना हो तो उससे गुलो खलासी की क्या सूरत है। इन दोनों मरहलों के लिए भी इस्लाम ने औरत के जज्बात को मरहूज़ रखते हुए ऐसी माकूल हिदायत दी हैं कि औरत पर किसी तरह से जबर व जुल्म न हो सके। नंबर 1, निकाह में औरत की पसंद और उसके इख्तियार के मसाले में बिलउमूम बड़ी इफरात व तफरीत पाई जाती हैं। कहीं तो औरत को बिल्कुल बेदस्त व पा बना दिया गया है, उसकी पसंद व नापसंद की कतन कोई परवाह नहीं की जाती, और कहीं ऐसा बाइख्तियार बना दिया गया है कि माँ बाप और उसके सरपरस्तों की राय और मशवरे की कोई अहमियत वाकई नहीं रहती। इस्लाम ने इस इफरात व तफरीत के मुकाबले में ये राह एतदार इख्तियार की कि एक तरफ वली सरपरस्त की वलायत और इजाज़त को ज़रूरी करार दिया और फरमाया ला निकाह इल्ला बिवलीन। सुने अबी दाऊद हदीस नंबर 2085 के वली के बगैर निकाह सही नहीं। इस हदीस की रोशनी में अक्सर अइम्मा के नज़दीक ऐसा निकाह मुनाकिद ही नहीं होता, ताहम फ़ुक़हा के गिरोह इस हदीस की तज़ीफ़ या तावील की वजह से इनेक़ाद निकाह का तो कायल है, लेकिन उसके नापसंदीदा होने में उसे भी कलाम नहीं, और बाज़ शक्लों में सरपरस्तों को ऐसा निकाह फ़स्ख़ कराने का इख्तियार रहता है। फतहुल क़दीर जिल्द सोम
صفحہ 255۔ دوسری طرف عورت کی رضامندی اور اس کی اجازت بھی ضروری قرار دی گئی اور فرمایا لا تنکح الائم حتی تستامر، صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5136، کہ بیوہ عورت کا نکاح اس کے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے، اور لا تنکح البکر حتی تستاجن، کہ کنواری لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ کنواری عورت کے اندر شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس سے اجازت طلبی کا مسئلہ مشکل تھا، اسے بھی شریعت نے اس طرح حل فرما دیا کہ باقرہ کی خاموشی ہی اس کی اجازت اور رضامندی ہے۔ عورت کی رضامندی اور اس کی اجازت کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ خاتون خنسہ بنت خزام انصاریہ کا نکاح ان کے والد نے ان کی اجازت کے بغیر کر دیا۔ انہیں یہ رشتہ ناپسند تھا، انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باپ کی شکایت کی تو آپ نے اس کو ناپسند فرمایا اور نکاح کو رد کر دیا، یعنی کالعدم قرار دے دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5138۔ دوسرا مرحلہ، شادی کے بعد اگر خاوند عورت کے نزدیک ناپسندیدہ ہو تو اس سے گلو خلاصی حاصل کرنے کے لیے اسی طرح عورت کو خلا کا حق دیا گیا ہے، جس طرح مردوں کو ناپسندیدہ بیوی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے طلاق کا حق حاصل ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد کو تو طلاق کا حق ہے، لیکن اس کے مقابلے میں عورت مجبور ہے، وہ اگر خاوند کو ناپسند کرتی ہے تو اس کے لیے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ تصور صحیح نہیں۔ عورت کو مرد کے حق طلاق کے مقابلے میں اسلام نے حق خلا عطا کیا ہے، البتہ اس نے مرد و عورت دونوں کو یہ تاکید کی ہے کہ دونوں اپنا یہ حق انتہائی ناگزیر حالات ہی میں استعمال کریں، محض ذائقہ بدلنے کے لیے استعمال نہ کرے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو سخت گنہگار ہوگا۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے مرد کو طلاق دینے کے بعد رجوع کا حق دیا ہے۔ اس میں عورت پر ظلم کی صورت ہو سکتی تھی کہ طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر بار بار مرد رجوع کر لے اور یوں عورت کو نہ آباد کرے نہ مکمل آزاد کرے اور وہ بیچ میں معلق رہے، جس طرح زمانے جاہلیت میں عورت کو اس طرح تنگ کیا جاتا تھا کہ نہ اس کو طلاق دیتے تھے نہ آباد کرتے تھے، طلاق دیتے اور عدت گزرنے سے قبل ہی رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے اور پھر عدت گزرنے سے قبل رجوع کر لیتے، اور یہ سلسلہ سالہ سال تک اس طرح معلق چلتا رہا تھا۔ شریعت نے اس ظلم کے انسداد کے لیے حق طلاق کو محدود کر دیا کہ مرد 2 مرتبہ تو طلاق دینے کے بعد رجوع کر سکتا ہے، لیکن تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کا بالکل حق نہیں رہتا۔ پھر مسئلہ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح کرے والا آ جاتا ہے۔ یہ چند مختصر اشارات ہیں جن سے واضح ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت و احترام کا وہ مقام عطا کیا ہے جو کسی بھی مذہب اور نظام نے نہیں دیا۔ مرد اور عورت کے دائرہ کار کا اختلاف، اسی طرح اسلام کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے مرد اور عورت دونوں کے دائرہ کار کو بھی متعین کر دیا ہے۔ اس امر میں تو اختلاف کی کوئی ادنا سی گنجائش بھی نہیں کہ قدرت نے مرد اور عورت دونوں کو الگ الگ مقاصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس لیے دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں صنفوں کی ذہنی و عملی صلاحیتوں میں قدرتی فرق کو بھی تسلیم کیا جائے اور اس فرق کی بنیاد پر دونوں کے دائرہ کار کے اختلاف کو بھی، اگرچہ دونوں اپنے اپنے دائرے میں انسانی زندگی کے لیے ناگزیر اور ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عورت مرد سے بے نیاز نہیں رہ سکتی اور مرد عورت کو نظر انداز کر کے زندگی کی شاہراہ پر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا، تاہم دونوں کی ذہنی صلاحیتوں میں فرق ہے، دونوں کا مقصد تخلیق الگ الگ ہے اور دونوں کے دائرہ کار ایک دوسرے سے مختلف اور جداگانہ ہے۔ اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے ذہنی و عملی فرق و تفاوت اور دائرہ کار کے اختلاف کی وجہ سے
بہت سی چیزوں میں مرد و عورت کے درمیان فرق ملحوظ رکھا ہے اور بعض ذمہ داریاں صرف مردوں پر عائد کی ہیں، عورتوں کو ان سے مستثنی رکھا ہے۔ اسی طرح بعض خصوصیات سے عورتوں کو نوازا ہے، مردوں کو ان سے محروم رکھا ہے۔ لیکن ان فطری صلاحیتوں کے فرق و تفاوت کا مطلب کسی صنف کی برتری اور دوسری صنف کی کمتری و حقارت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ عورت کو بار آور کر سکتا ہے لیکن خود بار آور نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس عورت کے اندر صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ بار آور ہو سکتی ہے لیکن وہ بار آور کر نہیں سکتی۔ گویا مرد کے اندر تخلیق و ایجاد کا جوہر رکھا گیا ہے تو عورت کو اس تخلیق و ایجاد کے ثمرات و نتائج سنبھالنے کا سلیقہ اور ہنر عطا کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر مرد کو حکمرانی و جہاں بانی کا حوصلہ عنایت کیا گیا ہے تو عورت کو گھر بسانے کی قابلیت بخشی گئی ہے۔ مرد کے اندر قوت و عظیمت کے اوصاف رکھے گئے ہیں تو عورت کو دلکشی و دلربائی کا جمال عطا کیا گیا ہے، اور اس کارخانے عالم کی زیب و زینت کسی ایک ہی صنف کے اوصاف سے نہیں ہے بلکہ دونوں قسم کے اوصاف سے ہے، اور دونوں ہی انسانی معاشرے کے اہم رکن ہیں۔ انسانی معاشرے کا وجود، اس کی بقا اور اس کا تسلسل ان دونوں میں سے کسی ایک ہی پر منحصر نہیں ہے کہ ساری اہمیت بس اسی کو دے دی جائے اور دوسرے کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ اس پہلو سے دونوں مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ البتہ خصوصیات اور صلاحیتیں دونوں الگ الگ لے کر آئے ہیں، اس لیے مرد جو کام کر سکتے ہیں عورتیں وہ سارے کام نہیں کر سکتی، لیکن ایسے مردانہ کام نہ کر سکنا عورت کی تحقیر نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کے بعض کام مرد نہیں کر سکتے تو اس میں ان کے لیے حقارت کا کوئی پہلو نہیں، دونوں اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اعمال کے مکلف ہیں۔ اس لیے اسلام اسی بات کو پسند کرتا ہے کہ دونوں صنفیں اپنے اپنے دائرے میں کام کر کے قدرت کے منشا کی تکمیل کریں، ایک دوسرے کے کاموں میں دخیل ہو کر فساد تمدن کا باعث نہ بنے، وہ ایک دوسرے کے معاون ہو، متحارب نہ ہو، حلیف ہوں حریف نہ ہو۔ جو بھی انسانی معاشرہ اس فطری اصول سے انحراف کرے گا امن و سکون سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام نے انسانی معاشرے کو فساد سے بچانے کے لیے مرد و عورت دونوں کے دائرہ کار کو ان کی فطری صلاحیتوں کے مطابق متعین کر دیا ہے۔ مرد کا دائرہ کار گھر سے باہر ہے اور عورت کا اصل دائرہ کار گھر کی چار دیواری، اور اسی بنیاد پر اس نے مرد اور عورت کے درمیان بہت سے امور میں فرق کیا ہے، جیسے معاشی کفالت کا ذمہ دار اور خاندان کا سربراہ۔ اسلام نے عورت کو کمانے، ملازمت کرنے یا تجارت و کاروبار کرنے سے مستثنی رکھا ہے اور نان و نفقہ کی ساری ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے۔ چنانچہ عورت جب تک وہ غیر شادی شدہ ہے، ماں، باپ یا بھائی یا بصورت دیگر چچا وغیرہ اس کے کفیل ہوں گے، اور شادی کے بعد اس کا خاوند۔ اسی اعتبار سے مرد کو عورتوں کا قوام، سربراہ، حاکم اور نگراں کہا گیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں بسبب اس کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور بسبب اس کے جو مرد اپنے مالوں سے خرچ کرتے ہیں۔ مرد کی جس فضیلت کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ خاندان کا کفیل وہ ہے اور تجارت و کاروبار اسی کی ذمہ داری ہے، اسی کو اسی قسم کی صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے اور وہی یہ بوجھ اٹھانے کے قابل بھی ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری کی نسبت سے اس کا حق بھی زیادہ ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ سربراہ خاندان بھی وہ ہے۔ مرد کی اس فضیلت اور تفوق کو دوسری آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228، کہ مردوں کو عورتوں پہ ایک درجہ حاصل ہے۔ عورت کے لیے پردے کا حکم۔ اسلام نے عورت کو چونکہ بیرون خانہ کی ذمہ داریوں سے مستثنی رکھا ہے، اس لیے اس نے عورتوں کے لیے تاکید کی ہے کہ وہ اپنا وقت گھر کے اندر گزاریں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33، کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور پہلے زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرتی پھرو۔ اس آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا منصب
یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ بازاری تاجر، دفتر کی کلرک، عدالت کی جج، فوج کی سپاہی، کسی افسر کی سیکریٹری، کسی دکان میں ماڈل گرل یا ایئر ہوسٹس بنے، بلکہ اس کے عمل کا حقیقی میدان اس کا گھر ہی ہے۔ چنانچہ امام جساس رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ وفیہ الدلالہ علی ان النساء مامورات بلزوم البیت منہیات عن الخروج۔ یہ آیت اس امر پر دلیل ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹک کر رہنے پر مامور ہیں اور باہر نکلنا ان کے لیے ممنوع ہے۔ یہ آیت ازواج مطہرات کے ضمن میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے عام ہیں۔ چنانچہ یہی امام جساس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَهَذِهِ الْأُمُورُ كُلُّهَا مِمَّا أَدَّبَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ نِسَاءَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم صِيَانَةً لَهُنَّ وَصَائِرُ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مرادات بها احکام القرآن جلد سوم صفحہ 443۔ یہ تمام امور وہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو ان کی عزت و حرمت کی حفاظت کے لیے آداب سکھلائے، اور مراد ان سے تمام مومن عورتیں ہیں۔ البتہ ضرورت کے وقت وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، لیکن پردے کی پابندی کے ساتھ، جس کا حکم بھی قرآن مجید میں موجود ہے اور احادیث میں بھی یہ تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ شریعت کی نگاہ میں عورت کے لیے لزوم بیت کی جتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ عبادات ہوں یا دیگر فرائض حیات، ان کو عورت پر اجتماعی شکل میں فرض ہی نہیں کیا گیا ہے۔ نماز جو سب سے اہم عبادت ہے، مرد پر تو باجماعت فرض ہے اور بغیر جماعت کے پڑھنے پر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، لیکن عورت پر نماز تو ضرور فرض ہے، لیکن اس کے لیے جماعت ضروری نہیں ہے، اگرچہ اسے یہ اجازت تو حاصل ہے کہ اگر وہ مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنا چاہتی ہے تو پردے کے اہتمام میں آ کر ادا کر سکتی ہیں، لیکن اسے ترغیب یہ دی گئی ہے کہ اس کے لیے زیادہ بہتر گھر کے اندر ہی نماز پڑھنا ہے، بلکہ گھر کے اندر بھی وہ حصہ یا گوشہ زیادہ بہتر ہے جو گھر کا زیادہ سے زیادہ اندرونی حصہ یا گوشہ ہو۔ چنانچہ فرمایا خیر مساجد النساء قعر بیوتہن، مسند احمد جلد 6 صفحہ 297، کہ عورتوں کے لیے بہترین مساجد جائے عبادت ان کے گھروں کے سب سے اندرونی حصے ہیں۔ مشہور صحابی حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا انی احب الصلاة معک، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ تمہاری خواہش یہی ہے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا اپنے مکان کی کسی تنگ کوٹھری میں نماز پڑھنا تمہارے لیے کشادہ کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہاری جو نماز کمرے میں ادا ہو وہ مکان کے وسط میں ادا کی جانے والی نماز سے اولا ہے، اور تمہاری وسط مکان میں پڑھی جانے والی نماز اس نماز سے افضل ہے جو تم اپنے محلے کے کسی مسجد میں پڑھو۔ اسی طرح تمہاری جو نماز اپنے محلے کی کسی مسجد میں ادا ہو وہ تمہارے حق میں میری مسجد نبوی میں پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن سوید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، جو حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا کے بھتیجے ہیں، کہ ان کی پھوپھی نے اپنے لیے مکان کا سب سے اندرونی اور تاریک حصہ نماز کے لیے متعین کر لیا تھا اور وہیں ساری عمر نماز پڑھتی رہی۔ مسند احمد جلد 6 صفحہ 371۔ جمعہ بھی اجتماعی عبادت کا ایک اہم مظہر ہے، اس میں بھی عورتیں گرچہ شرکت کر سکتی ہیں، لیکن یہ اجتماعی عبادت بھی عورت پر فرض نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعۃ الا 4 عبد مملوک او امرأۃ او صبی او مریض، سنن ابی داؤد۔ حدیث نمبر 1067، کہ جمعہ ہر مسلمان پر باجماعت پڑھنا واجب ہے، البتہ غلام، عورت، بچہ اور مریض اس وجوب جمعہ سے مستثنیٰ ہے۔ شریعت نے مسلمانوں کو اپنے مرنے والے مسلمان بھائیوں کی نماز جنازہ پڑھنے کی بڑی تاکید کی اور اس کی خاص فضیلت بیان کی ہے، لیکن عورتوں کے لیے اس کو ضروری نہیں سمجھا، بلکہ ان کو جنازوں میں شرکت سے منع کر دیا گیا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نہینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1278،
کہ ہم عورتوں کو جنازے کی مطابقت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، تاہم اس میں زیادہ سختی نہیں کی گئی ہے۔ حدیث میں نہین عن اتباع الجنائز کے تحت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، ابن منیر رحمہ اللہ کے حوالے سے رقم تراز ہیں کہ امام بخاری نے باب اتباع النساء الجنائز اور باب فضل اتباع الجنائز کے درمیان متعدد ابواب کے ساتھ فاصلہ کر دیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں مرد و عورت کے درمیان فرق ہے، اور جنازے میں شرکت کی جو فضیلت ہے وہ صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتیں اس کی مخاطب نہیں۔ تو آج کے درس میں عورتوں کی امتیازی مسائل و قوانین، حکمت اور فوائد کے موضوع کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوئیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا